میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث میں رمضان شریف کے بہت بڑے فضائل اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو پورا رمضان دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی کریم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری عشرہ کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلہ کی اجتماعی ذمہ داری کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ عبادات میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے۔ کئی مرد خواتین بہت چاہنے کے باوجود اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کئی لوگ کسی بیماری کے تحت ایسا نہیں کر سکتے۔ کئی خواتین اس لیے اعتکاف نہیں کر سکتی کہ ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ مجبوری ان کو اعتکاف نہیں کرنے دیتی۔ ان کی دیکھ بھال کرنا، کھانا وغیرہ ٹائم پہ دینا۔ کئی گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، لیکن ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ 10 دن لگاتار وہ بچوں کو دوسروں کے حوالے کر کے اعتکاف بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ کئی عورتوں کے بچے تو بڑے ہوتے ہیں، مگر گھر والوں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا جو کہ باقی گھر والوں کے لیے سحری یا افطاری کا بندوبست کر سکے۔ کئی خواتین کے ساس سسر بیمار ہوتے ہیں یا پھر زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، جن کا خیال بچوں سے بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مجبور ہوتی ہیں اور لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت اجر و ثواب انسان کو دیتا ہے۔ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتی تو باقی عبادات اچھے سے ادا کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی تھی مگر اب پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کو آپ کی نیت کا پورا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اچھی طرح کریں۔ ہر وقت اگر ممکن ہو تو وضو کی حالت میں رہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ فجر، ظہر اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔
اگر ایک وقت میں پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتی یا پڑھ سکتے تو 3 دفعہ دن میں پڑھ لیں اور لازماً قرآن کریم کا ایک دور پورا کریں۔ اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ ان تمام عبادات کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے، وہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اور بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکت سے کچھ حاجات پوری کروائی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کرے، اس کے لیے نماز فجر، نماز ظہر اور نماز مغرب کے بعد 4 نفل ضرور پڑھیں، اور رات عشاء کے بعد درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا 100 بار ورد کریں۔ صرف آدھا گھنٹہ صرف ہوتا ہے اس ورد میں، لیکن اس آدھے گھنٹے میں آپ اپنے اللہ سے جو مانگیں گے وہ ضرور ملے گا۔ جو دل میں ہے، جس کی آرزو ہو، جس کی طلب ہو، وہ آپ مانگیں، آپ کو ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ آپ بامراد ہوں گے۔ اپنے دل سے یہ شکوہ بھی ختم ہو آپ کے دل سے یہ شکوہ بھی ختم ہو جائے گا کہ میں اگر اعتکاف کرتی تو ہی اللہ میری دعائیں قبول کرتا۔ وہ تو اللہ ہے، ہر حال میں اپنے بندے کی سنتا ہے، تو پھر کیسے وہ آپ کی نہیں سنے گا؟ وہ جانتا ہے کہ آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں وہ بھی خدا کی عطا کردہ ہیں، اس لیے ان کو ادا کر کے بھی ثواب کمائیں آپ، اور اپنی دعاؤں کو بھی قبول کروائیں۔ اور رمضان میں جن کا خیال رکھ رہی ہے وہ بھی آپ کے شکر گزار ہو رہے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں اتنا کام کر رہی ہیں، گھر بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اور اپنے اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کر رہی ہیں۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اور جو باقی 10 دن رہ گئے ہیں ان کو بھرپور عبادت میں گزاریں، اور اپنے اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو وہ تمام چیزیں اور تمام حاجات اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا جن کی آپ کو تمنا ہے۔ اور جیسے آپ یہ اپنا آخری عشرہ گزاریں، ویسے ویسے ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا چل رہا ہے۔ اللہ حافظ۔